بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ کیسے ایک بوڑھی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آئیے جان لیتے ہیں پورے واقعے کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مکہ شہر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور بہت زیادہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ مکہ کے لوگ آپ کو طرح طرح سے تکلیف پہنچاتے، لوگ آپ کو جادوگر کہتے۔ اسی دور میں ایک بوڑھی عورت اپنا سارا سامان باندھ کر اپنے گھر کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے، جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین چھین لے، اس لیے مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے سے گزر ہوا۔ اس عورت نے دیکھا تو بولی، بھتیجے یہ سامان میرے سر پر رکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سامان اٹھایا تو دیکھا سامان کافی بھاری ہے اور بڑھیا کافی کمزور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سامان کافی بھاری ہے، اس لیے آپ جہاں کہیں میں آپ کو چھوڑ دوں۔ بڑھیا نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سامان اٹھا لیا اور بڑھیا کے ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اماں تم شہر چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو؟ بڑھیا کہنے لگی، تمہیں نہیں پتا اس شہر میں ایک جادوگر آیا جو خود کو نبی کہتا ہے اور لوگوں پر ایسا جادو کرتا ہے کہ لوگ اپنا مذہب بدل لیتے ہیں۔ میں نے ساری عمر بتوں سے وفا کی، میرے بزرگوں نے بتوں سے وفا کی، میں نہیں چاہتی کہ میں اس سے ملوں اور وہ میرا مذہب بدل دے، اس لیے شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی پوری بات سنی مگر کچھ بھی نہ کہا۔ اسے کیا پتا وہ جس کے بارے میں بات کر رہی ہے وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان نہیں پھینکا بلکہ اطمینان کے ساتھ آپ اس کے سامان کو اٹھائے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان وہاں تک پہنچا دیا جہاں اسے جانا تھا۔ سامان اس کے حوالے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے تو اس بڑھیا نے پیچھے سے آواز لگائی کہ بچے اپنا نام تو بتا دے۔ لوگ جب پوچھیں گے کہ مکہ کیوں چھوڑ آئی تو بتاؤں گی کہ ایک جادوگر کے ڈر سے چھوڑ آئی ہوں، اور انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس شہر میں وہ جادوگر رہتا ہے اسی شہر میں ایک نوجوان بھی رہتا ہے جو اتنا اچھا انسان ہے اور اتنے اچھے اخلاق، تو تیرا نام لیا کروں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بولے کہ جس جادوگر کے ڈر سے تو بھاگ کر آئی ہے وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ بڑھیا دیکھ کر حیران رہ گئی، بولی، کیا سچ میں آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرا ہی نام محمد ہے۔ بڑھیا کہنے لگی، پھر آپ کا جادو مجھ پر چل گیا، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اور اس طرح وہ مسلمان ہو گئی۔
دوستوں، صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر بڑھیا مسلمان بن گئی، اور آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں ہم ذرا غور کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، لوگوں سے محبت سے بات کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کیا پتا ہماری کون سی نیکی قبول ہو جائے اور ہمارا کام بن جائے۔ اسی لیے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ مزید ایسے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل حق آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، جس سے ہمارے ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔ یوں ہی ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم۔